سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، مشکور ہوں اپنے برادر فاروق بھائی کا اور یہاں کے جو منتظمین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا اس نورانی محفل میں آنے کا۔ پروردگار عالم تمام منتظمین، حاضرین، معاونین جنہوں نے یہ پر رونق محفل کا اہتمام کیا ہے، معاونین و منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں اہل کالونی کی طرف سے پیر طریقت مہمان خصوصی قبلہ سید احمد حسین شاہ نجمی صاحب کو۔ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں اپنے مہمان خصوصی اور آپ لوگوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہا کہ اس نورانی محفل میں اس فہرست میں اپنا ایک طالب علم کا نام بھی درج ہو جائے جو کہ میرے لیے ایک شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ کس کی جرأت ہے، کس کی زبان میں طاقت ہے کہ جو شان مصطفیٰ کو بیان کر سکے؟ کس بشر کی زبان میں طاقت ہے کہ رسول کے کسی ایک پہلو پر گفتگو کر سکے؟ یہ رسول، اس کا وجود معجزہ، اس کی آمد معجزہ، اس کا اخلاق معجزہ، اس کے ہاتھوں پہ سنگریزے آ جائیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، یہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو انگلی کا اشارہ کرے واپس پلٹ آئے، جس کے قدموں کی قسم خود قدرت کھا کے کہہ رہی ہے لا اقسم بہذا البلد۔ کس میں مجال ہے کہ اس پیغمبر کی شان کو بیان کر سکے؟ اگر شان مصطفیٰ پوچھنی ہے یا خالق مصطفیٰ سے پوچھ یا علی مرتضیٰ سے پوچھ۔ جس کا قصیدہ قرآن ہو اور اللہ اسی کا ثنا خوان ہو، کس میں مجال ہے کہ اس کی شان کو بیان کر سکے؟ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنا عرض کرتا ہوں، جو الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے، جو با سے بشیرا و نذیرا ہے، جو تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جو سا سے ثم اورثنا الکتاب الذین ہے، جو جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، جو ہا سے حولہ لنوریہ ہے، جو خا سے خاتم النبیین ہے، جو ہا سے حولہ لنوریہ ہے، جو دال سے داعیان الاللہ باذنہ ہے، جو زال سے ذکر الرسولہ ہے، جو را سے رحمت للعالمین ہے، جو زا سے زینت الدارین ہے، جو سین سے سراجا و منیرہ ہے، جو شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے، جو صاد سے صراطا مستقیمہ ہے، جو ضاد سے والضحیٰ واللیل کا مصداق ہے، جو طا سے طٰہٰ ہے، جو ذا سے ظہیرا للمؤمنین ہے، جو عین سے عندہ مفاتح الغیب ہے، جو غین سے غیب السماوات والارض ہے، جو میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اسی کی شان ہے، جو نون سے نور السماوات والارض ہے، جو وا سے ولی رب العالمین ہے، جو ہا سے ہادی قلیل ہے، جو یا سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہے۔
ہم ہیں جو ہمارے پسینے میں پسینہ آ جاتا ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے. مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہے، ہم مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں. ان کی ہم آتے ہیں دنیا میں تو روتے ہوئے آتے ہیں، نبی آتے ہیں تو سر سجدے میں ہوتے خدا کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں. ہمارے پسینے میں بدبو. ایک مرتبہ شہر مدینہ میں شہزادی کونین نے عطر خواتین میں تقسیم کیا تبرک کے طور پر. یا عورتیں مدینہ کی کہنے لگی شہزادی یہ عطر منگوایا کہاں سے ہے کہ ایسا عطر ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. شہزادی دیکھ کر کہتی ہے کسی دنیا کی دکان سے نہیں، یہ میرے بابا مصطفیٰ کا پسینہ ہے. توجہ فرمائے. میں نے کہا کس کی زبان میں طاقت کے ایک پہلو پر بھی گفتگو کر سکے. رسول کی ذات اقدس. اللہ نے تمام انبیاءوں کو خدا نے بھیجا. 1,24,000 انبیاء خدا نے بھیجے، رسول خدا نے بھیجے. آدم کو بھی خدا نے بھیجا، نوح کو بھی خدا نے بھیجا. تمام انبیاء خدا کے نمائندے تھے، انسانیت کے رہنما اور رہبر تھے، لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے آئے تھے اور دین اسلام کے مبلغ تھے. سب نبیوں نے خدا کی توحید کا پرچار کیا، خدا کی توحید کو بیان کیا. انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، انسانیت دینے کے لیے آئے تھے. لیکن اس مصطفیٰ کی شان سب سے نرالی شان. اس مصطفیٰ کی شان خدا نے نرالی شان بنائی ہے. کبھی کسی نبی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آدم پر بھی درود پڑھتا ہے اور تم ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، صاحب ایمان تم بھی درود پڑھو. اور یہ مخصوص ہے اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں نبی پر. اے صاحبان ایمان تم بھی درود پڑھو اور اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر لو. اچھا، اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی عبد فرمایا. کبھی جب شب معراج خدا اپنے پیغمبر کو لے گیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو معراج پر لے کے گئے. اور کبھی فرمایا یا محمد، اور کبھی فرمایا کہ یا رسول، اور کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا طٰہٰ، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول، اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں اپنے رسول پر، تم بھی درود پڑھو. یہاں لفظ نبی استعمال ہوا ہے. قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ پر، تم بھی محمد پر درود پڑھو. نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر درود پڑھو. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً قرآن ایک معجزہ کتاب ہے. قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے. قرآن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ حکیم نے جو الفاظ چنے ہیں وہ بھی حکمت والے ہیں. اب یہاں پہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر درود پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ عبد پر، حالانکہ مصطفیٰ کو اللہ نے عبد بھی کہا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بھی کہا ہے. مگر اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اے صاحبان ایمان تم نبی پر درود پڑھو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد اس وقت نام رکھا گیا جب اس دنیا میں آئے. اگر اللہ کہتا کہ محمد پر درود پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے درود ہے. اگر اللہ کہتا کہ عبد پر درود پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جب رسول شب معراج پر گئے تھے اس وقت سے درود ہے، پہلے درود نہیں تھا.
لیکن اللہ نے یہ کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی ہے کب سے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سے نبی ہے اس وقت سے اللہ اس پر درود پڑھتا ہے. جب سے یہ نبی ہے اس وقت سے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں. اب پوچھئے خود نبی سے کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کنت نبیا والآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، بنا نہیں تھا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ والے بن جائیں. اللہ نے قرآن میں ایک اصول بتا دیا. میرا رسول ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، پھر میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا. اگر تم چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا، فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. کیسا یہ نبی ہے، کتنی شان والی ہے، ذات عظیم ہستی ہے کہ دامن وقت نہیں کہ میں تفصیل سے کچھ عرض کر سکوں. ان کی عظمت کے لیے، اپنے ثواب کے لیے کہ حد ہو گئی. خدا اپنے تعارف کے لیے بھی مصطفیٰ کو ذریعہ قرار دیتا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. علماء کرام موجود ہیں، میں کوئی حدیثیں نہیں پڑھ رہا کہ کہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، پتہ نہیں کس کتاب سے پڑھی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. میرا حبیب تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں. یعنی میں کہوں گا پروردگارہ تو اپنا تعارف خود ہی کرا دے کہ میں ایک ہوں. نہیں، خدا فرماتا ہے میرا حبیب تو بتا دے کہ میں ایک ہوں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، میں ایک ہوں. جو اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے مصطفیٰ کو ذریعہ قرار دیا. اور ہمارے نزدیک، تمام عالم اسلام کے نزدیک مرکزی نقطہ ہے ذات مصطفیٰ. معیار مودت، معیار محبت ذات مصطفیٰ ہے. ہم قرآن کو نہیں جانتے کہ کب اترا، کہاں اترا. رسول نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے کہا جو آپ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے. ہمارے رسول نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. ہمارے رسول نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے کہا بے شک آپ نے جو کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی. ہمارے رسول نے فرمایا جنت ہے، ہم نے کہا یقین ہے. دوزخ ہے، ہم نے کہا یقین ہے. عذاب قبر ہے، ہم نے کہا یقین ہے. فشار قبر ہے، ہم نے کہا یقین ہے. ذات مصطفیٰ مرکزی نقطہ ہے. جو رسول جس سے محبت کرے ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. جس سے رسول محبت کرے، جو رسول کے وفادار ہیں، جو رسول کے صحابہ ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج پیغمبر ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں، جو رسول کے صحابہ کرام ہیں، وفادار ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج ہیں. رسول کی آل کو مانا، رسول کے اصحاب کو مانا، رسول کی ازواج کو مانا، امت کو مانا، قرآن کو مانا، اللہ کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا. کس کے کہنے پہ؟ رسول کے کہنے پہ. مرکزی نقطہ ذات مصطفیٰ. جو رسول کا وفادار ہے ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. اور یہ تفریق شیعہ سنی، یہ تفریق یہودیوں کی تفریق ہے. ہمارے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا
شیعہ سنی بھائی بازو ہیں اسلام کے۔ ایک الگ طریقہ ہے کہ ایک ادھر سے جنت جانا چاہتا ہے، ایک ادھر سے مقصود جنت ہے۔ علامہ طاہر القادری نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ فرمایا اے قوم مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے کیوں سبق نہیں لیتے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا نبی جدا جدا ہے، کتابیں جدا جدا ہیں، قبلہ جدا جدا ہے، کلمہ جدا جدا ہے، لیکن ان کا اتحاد دیکھیں کہ آج بیت المقدس پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب اسرائیل پر کوئی بات آتی ہے فوراً امریکہ عیسائی آگے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا قرآن ایک، تمہارا خدا ایک، تمہارا رسول ایک، تمہارا کلمہ ایک، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ فقہی مسائل ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ جو ہے جہاں باندھتا ہے، پڑھتا تو ہے نا، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ بہرحال میں مشکور ہوں، پروردگار عالم ہمارے برادران جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے قابل تحسین ہے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔